السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں مسئلہ معلوم کرنے والے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کن لوگوں پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ایسی کون سی کنڈیشن ہے جس کے لیے قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر کرنا ضروری ہے اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنا چاہیے۔ بقرعید آنے والی ہے، انشاءاللہ روزانہ میں آپ لوگوں کو بقرعید سے متعلق ضروری مسائل آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آج ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر ضروری ہے کرنا اور کن لوگوں کو قربانی کرنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ڈیز میں جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان کے اوپر قربانی کرنا لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قربانی نہ کرے، جس شخص کے ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ قربانی کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے وہ میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ واجب کا مطلب کیا ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، جیسے کہ وطر پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی وطر نہ پڑھے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے قربانی اگر کسی کے اوپر واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہوں، یعنی جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جن لوگوں کے پاس اتنا روپیہ، بزنس کا سامان، دیکھیں 5 چیزیں ہوتی ہیں، 5 چیزوں میں سے 5 چیزیں ملا کر یا 4 چیزیں، 2 چیزیں، 3 چیزیں ملا کر اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے ڈیز میں اتنا روپیہ ہے، اتنا سامان ہے جس کا اماؤنٹ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت یعنی بزنس کا سامان، نمبر 4 کیش کتنا ہے آپ کے پاس، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ تو نمبر 1 سونا چاندی کیش، سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے قربانی کے ڈیز میں، قربانی کے اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی جس سے خریدی جا سکتی ہے، تو پھر ایسے شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس شخص جو بھی مرد، جو بھی عورت صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ والا مسئلہ ہے، یعنی جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، قرضے کو ہٹا کر اور بجلی کے بل اور گھر کے راشن وغیرہ جو آنا ہے اس کو مائنس کر کے اتنا اگر کسی کے پاس اماؤنٹ بچتا ہے، سونا چاندی کیش بزنس کا سامان، یہ ٹوٹل ملا آپ اپنے پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے۔ سونا چاندی کیش سامان تجارت، یہ سب کا ٹوٹل ملا کے آپ دیکھیں گے، اور قرضہ مائنس کرنے کے بعد، بجلی کے بل اور گھر کے خرچے وغیرہ کو مائنس کرنے کے بعد، کہ اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ بنتا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا اماؤنٹ اگر آپ کے پاس بن رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے قربانی کرنا۔ اب اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آج آپ لوگوں سے کلیئر کیا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، قربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہے اور قربانی کن لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اگر قربانی وہ نہیں کریں گے، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، تو وہ گنہگار ہوں گے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہوں، یعنی جن کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو قرضہ وغیرہ مائنس کرنے کے بعد جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں پر، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہو، قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر اماؤنٹ ہے، یا چاندی ہے یا سونا ہے، تو پھر ایسے مرد پر، ایسی عورت پر
قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بقرعید تک یہ مسئلہ پتہ چل سکے کہ قربانی کرنا کن لوگوں پر ضروری ہوتا ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو جس پر قربانی کرنا واجب ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسی طرح دین سے ریلیٹڈ ویڈیو ملتی رہے گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔